اے مولا، ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دے۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ امتحان بذات خود علم میں موجود ہے۔ اصل خزانہ علم ہے اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مقام نقطہ بدل گیا، نکھر رہے تھے بکھر گئے۔ صبر کیا ہے، لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، راہبر بھی راہزن بھی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو یا غم زدہ، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔
اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کے میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں، محبتیں ہی بانٹی جائیں۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو سنو۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگ جا۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ خواہشوں والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا۔ خواہشوں سے بھرا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی وہ نیکی ہے۔ بے فائدہ ہے زیست میں چاہنے والوں کا ہجوم، وہ خلوص کا پیکر تو کافی ہے ایک شخص۔ تو مخاطب بھی ہے قریب بھی ہے، تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو کہ جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہو۔ جو تلاش میں تھے ان کو ملا نہیں، جن کو مل گیا ہے ان کو قدر نہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اسے پکارنے کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کن ذہنی، اوجٹ پن اور ہٹ دھرمی، یہ تینوں کسی آدمی میں جمع ہو جائے تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ کہیں انسان خدا بنا بیٹھا ہے اور کہیں خدا کو انسان بنا لیا گیا ہے۔ وہ شخص فطرت کا برا ہے جس کو لوگ پسند نہ آئے اور جس کو لوگوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے یاد کر لو، اور جو یاد ہے اسے بیان کرو۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ نیک چال چلن اور بلند کردار ہے۔ اللہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں تم اسے پکارتے ہو۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو؟ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت
ہمارے دل کی نرمی اور اچھے سلوک میں چھپی ہوئی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں زمانہ لگ جائے۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کے انتظار میں لگ جاتی ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جو حلاوت اور مٹھاس بخش دینے میں ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم بغیر کسی شرط کے اسے قبول کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونا بند کر دو، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنے برابر یا خود سے بھی بڑا موقع ساتھ لاتا ہے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا، اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ جو خود روشنی سے محروم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے، تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں، بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ ہماری ساری عمر
اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، اور میں نے خود کو یہ سبق دے لیا ہے کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یاد کرو یا پھر ملاقات کرو، ایک ہی بات ہے۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اقوال جب تک اعمال کے سانچے میں نہ ڈھلے بے معنی ہے۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت اور علم کی بساط ہی کیا ہے۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہو۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھے۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھے۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو جن کو چھوڑ دو۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، اس میں کتنی عزت تھی۔ زندگی بھر عبادت کر لو لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے، چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دے اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نیکی کے راستے میں تکلیف اٹھانا بڑی نیکی ہے، اور یہ نیکی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ غریب وہ ہے جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہو۔ بڑا آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کے اندر بڑائی دیکھتا ہو۔ سستی اور تنگ دلی سے بچو، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے کہ اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ آگ چراغ کی بتی کو اس طرح نہیں جلاتی جس طرح دشمنی دل کے اندر کی چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی بندہ بے خوف ہوتا ہے جو تباہ ہونے والا ہو۔ اے مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتا ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے دور رہے گا۔ مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ عام طور پر عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہو۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ۔ جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ بے مقصد اور بیہودہ کاموں کو چھوڑ دینے میں دل کو سکون ملتا ہے۔ خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور تکبر کمزور۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بہترین جہاز راہ وہ ہے جو طوفان کو اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ سوچ کا بدل جانا زندگی پر بہت گہرے اثر ڈالتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ سانس لینے کے باوجود بھی مر چکا ہے۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ معاف کر دینے والا معاف کر دیا جاتا ہے۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھ لیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہم کسی اور تجسس میں پڑے ہیں، ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سدھر جاتے ہیں۔ روح کو مطلوب شخص صرف نظر بھی آتا رہے تو دل کو اطمینان حاصل رہتا ہے۔ کسی بھی شخص کے دل کے اندر گلاب کا پھول اگانے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیجئے کہ آپ کے اندر پانی کی وافر مقدار ہونی چاہیے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ سوال کرنا سوچ میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔
سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں۔ اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا ہے تو اپنے غم ان سے دور رکھو۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی تعلق ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا، بلکہ اسے تقسیم کرنے کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ اللہ والوں کو غم سے گزارا جاتا ہے، پھر وہ غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ مثبت سوچ اور اچھا گمان ایسی ڈھال ہے جو شیطان کے گہرے اور تیز وار کو بھی سہ جاتے ہیں۔ توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل کچیل سے پاک کرتی ہے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے قبول کر لو، اور ساتھ میں یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اسی لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں پر چلتی ہے، اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدوں کے فرما بردار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی آسان اور خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم اپنوں کی گئی محبت اور چاہت کی باتوں کو یاد رکھیں اور ان کی غلطیاں بھلا دیں۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک وہ بڑا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ اے مولا، تیرا ذکر ہی تو زندگی ہے، تجھے بھولنا ایک موت ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو اپنا دوست سمجھتے رہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ جیتنے کے لیے دوسرے کا نقصان ضروری تو نہیں۔ عزت، احساس، محبت اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کا مزاج غلطی کو قبول نہ کرنے کا بن گیا ہے، اور یہ بات ہر طبقے میں پائی جاتی ہے۔ خر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا دشمن میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ بے وقوفی ہے درد بیاں کرنا،
عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا، ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا، ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہو۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں دنیا ان کو تنہا کر دیتی ہے۔ رب تک جانے والی راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ محبتیں بندوں کو دے، عشق پہ حق بس الف کا رکھ۔ اللہ کو انسانی شکل میں تلاش نہ کرو، وہ تو تمہاری تلاش کے اندر ہے۔ دن جوانی کے ہو محبت خدا سے ہو، کیسے ممکن ہے دعا رد ہو کوئی۔ گناہوں کے ہجوم میں، توبہ کی تنہائی میں، جس نے رب کے رحم کو نہیں پہچانا اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ روح کی مسجد میں جس نے خالق حقیقی کی رضا سے وضو نہیں کیا اس نے بشر ہو کر رب البشر کو نہیں پہچانا۔ رہی جو زندگی اپنی تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار، سخاوت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی ان کا ساتھی مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نہیں قصور زمانے کا، انسان نے خود کو تباہ کیا ہے۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، امن اور سکون کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ تو کعبے تک گیا اور وہ کعبے کے مالک تک پہنچ دے کہ باعث کہاں تیری کہاں اس کی۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ وہ قافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا، ہر ایک شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ کتنی مشقت سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت، تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ انسان کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، ضروری ہے کوئی ساتھ ہو تبھی آپ ہنسیں گے مسکرائیں گے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان کی نظر جھوٹ کو بڑی آسانی سے پہچان لیتی ہے۔ کچھ غلطیوں کی معافی دی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا ذہن برباد کر دینے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل غمزدہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو
جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب اندر کچھ بھی انسانیت باقی نہیں رہی۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے کہ ایسا شخص ملے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ جو شخص اپنی سچائی اور اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرو۔ انسان کا یہی تو مسئلہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی کیا کچھ مجھے ملنا باقی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کچھ مل چکا ہے۔ جو دوسروں کے پاس ایک حسرت اور ایک خواب جیسا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب آپ کی زبان ہی کڑوی ہو تو لوگ آپ کے اچھے دل کا کیا کریں گے؟ انسانیت کی ایک بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کم نہ سمجھے۔ لفظوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں عدیم، جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ کیا ہے انسان اس قدر مجبور، اتنی زنجیروں سے بندھا ہوا؟ کیا چاہتا ہے اور کیا پاتا ہے؟ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور اس کی حیا پر چوٹ لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی تجھ میں کہاں گئی، تجھے کس کمی نے بجھا دیا؟ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ تیرا دل ہی پوری کائنات ہے۔ وہ آدمی نہیں مرتا جس کی یاد باقی ہے، جس کو یاد کرنے والا باقی ہو۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے، اور ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا، آسانی کا ہوگا۔ ایک محفل میں کئی محفلیں ہوتی ہیں شریک، جس کو بھی پاس سے دیکھو اکیلا ہوگا۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کے پاس دیانت داری سے بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی وہ بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ صبر
انسان میں محبت اور سکون کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ مان نہ مان، وہ تیرے ساتھ ہے اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جس کا ضمیر لالچ اور حسد سے بھر چکا ہو، کیا اس شخص کی کوئی حد ہوتی ہے؟ کیا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی راستے پر نہیں چلے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا اور فرعون کو سمندر نگل گیا۔ بہت بڑی مثال ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے والا ہو۔ ایک بزرگ کو بتایا گیا کہ یہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ بزرگ نے کہا، میں یہاں کا نہیں ہوں، وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں خود کو جانتا ہوں۔ مصیبت تو تب ہے کہ میں خود کو نہیں جانتا ہوں اور لوگ مجھے جانتے ہوں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اگر ہاتھ میں قلم ہو تو صحیح راستے مل جاتے ہیں، نہ ہی تخت نہ ہی تاج۔ اس دنیا میں ہمیں کسی عہدے یا دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے فرما بردار ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری آرزوئیں ہماری روح کو، ہماری خواہشات ہمارے جسم کو، اور ہماری تمنائیں ہماری عقل کو قید کر لیتی ہیں۔ اگر سب کچھ کتابوں سے سیکھا جا سکتا تو ہر ایک بالکل درست ہوتا، ٹھیک ہوتا اور اتحاد کے سمندر میں گم ہوتا۔ اللہ کی بندگی میں ایسی بادشاہت ہے کہ اگر دنیا کے یہ سلطان جان جاتے تو اس حقیقی سلطنت کے پیچھے سب کے سب اپنے تخت اور تاج چھوڑ دیتے، کیونکہ یہی باقی رہنے والی بادشاہت ہے۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، لیکن بھلائی پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا یہ مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ محبت بھری سسکیاں اور آہیں انسان کے خالی وجود کو عظمتوں سے سرفراز کر دیتی ہیں۔ میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، اے میرے مالک میں اکیلا ہوں، مجھے وہ عطا ہو جس سے وحشت تنہائی دور ہو، مجھے اپنی محبت کی آتش سوزاں میں پگھلنے کا حوصلہ تو دے۔ ہاں میرے خالق، مجھے انعام دے کہ میں اکیلا ہوں۔ تلاش جاری رکھو اور تم پر ہی کیا منحصر ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی آدمی کے اندر، بے چینی نہ رہی، آدمی نہ رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسی کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب، ایک بائیں جانب، دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا نام کتنا مختصر اور تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، امیدیں اور لوگ۔ دنیا جب انسان کے لیے بے حیثیت ہو جائے تو دنیاوی مقام اور عہدے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو یا دولت یا نوکری کے لحاظ سے، یہ سب بھی اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بغیر حسد کے مبارکباد،
اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں۔ بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر یقین اور گمان سے بھی بڑا ہوگا۔ تو گناہ کی عمر توبہ تک ہے۔ معاف کرنے والے کو معاف کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نے تو معاف کرنا ہے اور یہ اس کا اپنا کام ہے۔ گناہ گار اگر تھک جائے تو تھک جائے لیکن معاف کرنے والا تو نہیں تھکتا، کیونکہ اس کے لیے معاف کرنا آسان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانی ہے اور دنیا میں انسان کی زندگی کی آخری منزل سادگی ہے۔ طرح طرح کی بلندی پر تم نے باتیں کی، اب آسمان سے کوئی تو جواب آنا تھا۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ محبت اور رشتوں کی کشش الگ، لیکن انسان کے اندر اپنے طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تنہائی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ آپ کا خیال اور احساس آپ کا ایمان ہے، اسے ہی آگاہی کہتے ہیں۔ اگر اس آگاہی کا رخ اللہ کی طرف ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں اور یہی پہچان ہے۔ مومن کے ایمان کا حسن اور خوبصورتی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے آپ کو برائی سے روکنے سے بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ نفس کی خواہشوں کو روکنا، چھوڑ دینا بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی غلطی آخرت کا بہت بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو تمہیں عزت کا لباس پہنائے وہ ان باتوں سے بہتر ہے جو تمہیں ذلیل کر دیں۔ جب تم دوسروں کا درد مٹانے لگو گے تو اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ وجود جتنا بھی حسین ہو آخر کردار ہی بازی لے جاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعا نصیب ساز ہوتی ہے، نصیب کی بنانے والی۔ تجھے تیری صحت اور تندرستی اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے،
نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اس کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ شکر خوراک کو میٹھا کرتی ہے، شکر دنیا اور آخرت کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو جیت لیتی ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ تم جہاں بھی رہو محبت سے رہو، اور جو کچھ بھی کرو محبت سے کرو۔ تمہارے اندر ایک شمع روشن ہونے کے لیے تیار ہے، اور تمہاری روح میں ایک اندھیرا ہے جو روشنی کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، ہر انسان کا دل تمہارے لیے میٹھا ہو جائے گا۔ وجود وہ نہیں ہے جو بال اور کھال سے بنا ہے، وجود تو وہ روح ہے جو بال اور کھال کے بیچ میں رہتی ہے۔ جب ہم کسی امید، لالچ اور غرض کے بغیر محبت کرتے ہیں تو ہم جنت میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تمہاری خودی تمہیں راستہ دکھا رہی ہے تو پھر قسمت کی طرف پلٹ کر مت دیکھو۔ ہر خیال سے خود کو خالی کر لو اور اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کو بنایا ہے۔ بہت بڑے اور بہت مضبوط درخت کی ابتدا ایک ننھے سے بیج سے ہوتی ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف۔ اور وہ کام دوسرے انسانوں کی مدد کرنا ہے، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں خرچ کرنا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت اصل ہوتی ہے۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، جو وہی رب نکالے گا اس کو۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن صرف اس کے دل پر نہیں اترتا جس کے پاس الفاظ کے معنی اور گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن صرف اس
اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کیا یا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کے الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گا؟ اس بات کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کی مرضی ہر چیز پر نہیں چلتی۔ وہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آپ کا ہم سفر، آپ کی اولاد، رزق، آپ کے کام، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہیں، اس کے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش مختصر کر دو، اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ، بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں رہتا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کی شکایت بلا وجہ ہے، ذرا دیکھ اور غور کر، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف لے آئی، جو شکایت تو اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور لے گئی تھی۔ خوش نصیبی کسی چیز کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نہیں، مال و دولت کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر ہوں۔ تین چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خالی وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر خوب رویا کرو، بس تم نجات پالو گے۔ دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملواتا۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان، چاندی، بیوی اور بچے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا، یہ سب باتیں ممکن نہیں، لیکن آپ اسے آنکھیں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تلاش کر چاہے جس حال میں بھی ہے، اے پیاسے پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب تو بہار کو پا لے گا۔ ہر آدمی کسی انوکھے عمل یا کسی انوکھے واقعے کے انتظار میں ہے۔ وقت اپنے اصولوں پر ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ اللہ کے دوستوں کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ ایسا شخص جو اللہ کی ذات کو کائنات کی ہر چیز سے اوپر رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو کائنات کی ہر چیز سے اوپر رکھتی ہے۔ کسی نے جس لمحے ذات اقدس کو ہر چیز سے اوپر ماننے کی نیت مان لی، وہ اسی لمحے سے قلندر، صوفی، مومن اور احسان کرنے والا ہو گیا۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ دوسروں کا احساس ہونا انسان کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی
لگاتار محنت کرنے کا کام ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک اور نئی سوچ تمہارے انتظار میں ہے۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب میں تلاش کر۔ اس کو پانے کا طریقہ بے عقل اور بے ادب سے مت پوچھ۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ وہ جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ یکسوئی اس میں پیدا نہیں ہوتی جس کے خیال میں یکسوئی نہیں ہے، جس کا عمل یکسو نہیں ہے، جو سوچتا ہے اور بدلتا ہے اور سوچتا ہے، جس کے فیصلے دیر تک نہیں رہتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہر ایک کو راضی رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی کو راضی نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے اپنے آپ کا خود فیصلہ کر لو، تم نے کس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس کے نقش قدم پر چلنا ہے، زندگی میں اپنے لیے فیصلہ کر لو کہ میں اس مقام پر جا کر اس انداز سے آخری سانس پورا کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں راضی ہو کر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر انتشار ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ آرزو کیا ہے، اس جگہ پر دم نکلے اور پتہ چل جائے کہ میری یہ خواہش ہے، اور جب اللہ کے پاس جا کر آپ کو دعا بھی بھول جائے، سمجھو کہ یکسوئی پیدا ہونے لگی ہے۔ شکر کیا ہے؟ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے، تو اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات گنتے جاؤ۔ شکر ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ میں وہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں خاص معنی پیدا ہو جائیں۔ رزق حلال کمایا جائے تو کبھی کبھی تسبیح پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاتھ اور دل کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ ہاتھ کام میں رہیں تو دل اپنے آپ ہی اس ذات کا یعنی رب کا نام جپنے لگتا ہے۔ آپ کے تعلق جب اتنے بکھرے ہوئے ہیں تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ رب کو ساتھی مان کر کون اکیلا رہا ہے؟ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ اللہ کو یاد کیے بغیر اپنے آپ کو گمشدہ ہونے سے بچانے کی کوشش اور آرزو سب انتشار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دنیا کو چھوڑتے ہوئے، دنیا کی آرزوؤں کو چھوڑتے ہوئے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے فرار کر جاؤ۔ ہر چیز کو چھوڑ کر آ جاؤ، ہر چیز کا خیال چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ عبادت میں جو چیزیں چھوڑ کر جانی ہے وہ عبادت میں ہم ساتھ لے جاتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ کو دنیا کے دباؤ سے بچائے، حالات کی تیزی سے بچائے، اور آپ نے یہ کام کیا کہ اپنی فائل بھی مسجد میں ساتھ لے گئے، اور نماز پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک کہتے ہوئے یہ بھی کہا میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ اپنے ہی ایک وجود پہ ہمیں رہا حق نہیں مرضی کا، ہر ایک چاہتا ہے مداخلت اب ہماری سوچوں پر بھی۔ جنگیں مذاق نہیں ہوتی، جنگیں تہذیب، ورثہ، خوبصورتی، پیار، محبت، یہاں تک کہ انسانیت بھی کھا جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تنہائی کا مطلب خود کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، مگر خود کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جاننے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ جو خود کو نہیں جانتا وہ تنہائی سے بیزار ہے، خود اپنا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ کسی کو خود اپنے ہی ساتھ بیٹھنا پڑے تو
تو زندگی عذاب سمجھتا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ خدا کو کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کس کو نام دے، اور جو جانتے ہیں وہ بھی کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سبھی نام اسی کے نام ہیں۔ ہم لوگوں کے شر سے لوگوں کے رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ بہروں سے جو بات کرے وہ اسرافی ہے، سننے والا ہو کوئی تو چپ کافی ہے۔ ہزاروں خیالوں میں سے ایک خیال جو چھپا ہوا ہے، بس غور اور دھیان لگانے کی دیر ہے، وہی خدائی شعور کی پگڈنڈی ہے۔ تکلیف کا ڈر خود تکلیف سے برا ہوتا ہے، اور کسی دل کو آج تک تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنو، اس طرح تم اس کے اچانک وار سے محفوظ رہ سکو گے۔ صبر کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی شگون کا سہارا نہیں لیتا۔ حقیقی ایمان کا سفر شک سے شروع ہوتا ہے، مگر منزل تک پہنچتے پہنچتے سارے شک دور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ایمانداری کے ساتھ اپنے اندر کے شک سے نبٹنا جان گیا، اس کا ایمان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر وقت موجود ہے، آپ بس اس تک پہنچنے والے بنیں۔ زندگی کو ایک بڑے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے خیالوں میں زیادہ تر وقت یا تو ماضی میں گزارتے ہیں، یا پھر ہم خیال کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کی تصویریں بنا سکیں۔ ہم اسے مسلسل مصروف رکھتے ہیں، اس لیے خیالوں کے ٹھہر جانے کی خوبصورتی سے اور حال سے واقف نہیں ہوتے۔ تم سوچو کہ زندگی میں تم کہاں ہو، اسٹیج پر، پردے کے پیچھے، یا تالیاں بجانے والوں میں۔ اداسی تو روح کا حصہ ہے، اسے عید کے دن کی کیا خبر۔ بے بس کمزور لوگوں کے پاس کچھ اور نہ ہو، زبان میں زہر اور نگاہوں میں تلوار سی کاٹ ضرور ہوتی ہے۔ یہی تو طاقتیں انہیں زندہ رہنے کی طاقت دیتی ہیں۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے محنت کا حق ادا کر دینا، مقررہ وقت سے پہلے ہی وعدہ پورا کر دینا، اولاد کے بگڑنے سے پہلے ان کا نکاح کر دینا، مرنے سے پہلے اپنی قبر کو تیار کر لینا اور اس کی تیاری کر لینا، ان لوگوں کا کام ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ ایسا کب ہوا کہ کوئی تم سے پوچھے زندگی کیا ہے اور تمہیں کچھ بولنا ہی نہ پڑے؟ دیکھو تو نبیوں، صوفیوں اور فقیروں کی زندگی کو، وہ لوگ زندگی کی تعریفیں دینے والے لوگ نہیں تھے، وہ خود ہی زندگی